سانحہ سوات پر وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا علی امین گنڈاپور کے استعفے کا مطالبہ۔ کہا علی امین کے پاس سیاحت کا قلمدان بھی ہے، بتائیں پیشگی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ 2 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر نہ پہنچنے کا ذمہ دار کون ہے؟ صوبائی حکومت کو فنڈز ملتے ہیں لیکن وہ آگے تقسیم نہیں کرتی۔ ہیلی کاپٹرز کہاں تھے؟ سیاحوں کو بچانے کے لیے کوئی کیوں نہیں پہنچا؟ دریا کنارے ہوٹل کس کی پرچی پر بنتے رہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے سوالات اٹھا دیے۔ کہا 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے لیکن حالات سب کے سامنے ہیں۔ اربوں روپے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ وسائل نہیں تھے جھوٹ ہے۔ ریسکیو کی گاڑیاں وفاق پر چڑھائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ دریائے سوات میں المناک سانحہ، ریلے میں بہہ جانے والے 10 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ 3 لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا عمل جاری۔ 8 میتیں ڈسکا پہنچنے پر کوہرام، ہر آنکھ اشک بار۔ ماں اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ، علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 7 سال کا ایان اور 10 سال کی آئمہ بھی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا دورہ سوات، انتظامیہ کی بریفنگ۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے لیے 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خطاب کے دوران ہلڑ بازی مہنگی پڑ گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا تحریک انصاف کے 26 اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے کا اعلان۔ 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے ایوان کا تقدس پامال کیا۔ یہ لوگ جمہوریت کے دشمن ہیں۔ پرتشدد احتجاج کا کسی کو حق نہیں۔ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میرے فیصلوں کو آئین کا تحفظ حاصل ہے، سسٹم کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ اسپیکر کے جانبدار فیصلے ناقابل قبول، معطلیوں اور ریفرنس سے نہیں ڈرتے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کی سما سے گفتگو۔ کہا 106 اراکین کے خلاف بھی ریفرنس بھیج دے تو کوئی خوف نہیں۔ ایوان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ ایران عالمی نظام میں شامل نہ ہوا تو حالات مزید خراب ہوں گے، امریکی صدر کی دھمکی۔ کہا سپریم لیڈر سے متعلق ہمیں معلومات تھیں۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کو آیت اللہ خامنئی کے خلاف کارروائی سے روکا، صہیونی طیاروں کو واپس بلوایا، پابندیاں ہٹانے سمیت دیگر اقدامات پر کام کر رہا تھا لیکن ایرانی قیادت کے تلخ لہجے کے باعث اقدامات واپس لیے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو $30 ارب کا سویلین ایٹمی پروگرام دینے کی خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ امریکی صدر معاہدے کے خواہش مند ہیں تو سپریم لیڈر کے لیے توہین آمیز لہجہ ترک کر دیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وارننگ۔ ایکس پر لکھا ہم اپنی قدر جانتے ہیں، کسی اور کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیلی بمباری میں شہید مسلح فوج کے سربراہ جنرل باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کا سفر آخرت۔ تہران میں جلوس ہزاروں افراد کی شرکت۔ نم آنکھوں کے ساتھ الوداع کیا۔ کراچی میں بادلوں کی گھن گرج، گلستان جوہر اور گلشن اقبال میں تیز بارش۔ کماڑی، ایم اے جنا روڈ سمیت کئی علاقوں میں ابر رحمت۔ موسم خوشگوار، شہریوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 2 روز تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میر پور خاص اور لاڑکانہ میں بھی بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی بارش کا امکان۔ پاکستان نیول اکیڈمی پی این ایس رہبر میں پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک بحریہ کے دستے کی سلامی۔ فیلڈ مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ کیڈٹ عبد الرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ اور ایشین ٹیم سنوکر چیمپئن شپ کا سیمی فائنل، پاکستانی جوڑی محمد آصف اور اویس منیر کو شکست، ملائیشیا نے 3-1 سے ہرا دیا۔ ایران میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے رہنماؤں کی تدفین۔ تہران میں شہداء کے جسد خاکی کے ساتھ عظیم الشان جلوس برآمد۔ ہزاروں چاہنے والوں نے سیاسی اور عسکری قائدین کو پرنم آنکھوں سے الوداع کیا۔ رقت آمیز مناظر، فضا نعروں سے گونجتی رہی۔ شہداء میں مسلح فوج کے سربراہ جنرل باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی سمیت دیگر شامل۔
اگلے ہفتے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی، امریکی صدر پر امید۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا متعلقہ لوگوں سے بات کی ہے، وہ سیز فائر کے بہت قریب ہیں۔ اوول آفس میں کانگو اور روانڈا کے درمیان پیس ڈیل پر دستخط۔ پاک بھارت جنگ بندی کا ایک بار پھر ذکر، دونوں ملکوں کو عظیم ایٹمی قوت قرار دیا۔ امریکی صدر کا شمالی کوریا کے ساتھ تنازع ختم کرنے کی خواہش کا اظہار۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی طیاروں کی غزہ سٹی اور خان یونس پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 78 فلسطینی شہید، 12 افراد کو امدادی کیمپ کے باہر نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 56,331 ہو گئی۔ وسطی غزہ سے ہزاروں فلسطینیوں کو انخلا کی وارننگ۔ کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، کماڑی، ایمچنا روڈ، سرجانی، کورنگی اور ملیر سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ سندھ میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا، 12 سے 18 گھنٹوں میں کئی اضلاع کو متاثر کرے گا۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص اور لاڑکانہ میں بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی بارش کا امکان۔ پنجاب میں بارش اور آندھی، 3 روز کے دوران حادثات میں 11 افراد جاں بحق، 35 زخمی۔ مانسون بارشوں کا اسپیل 1 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ صوبے کے مختلف شہروں میں بارش، اٹک میں برساتی نالے میں بہہ جانے والی خاتون کی لاش نکال دی گئی۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی کا اختیار نہیں، ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ معاہدے کی ایک طرفہ معطلی اور عدالت کا کردار محدود کرنے کا بھارتی اقدام غلط قرار، کارروائی معطل کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ فیصلے میں کہا سنتاس معاہدے سے متعلق عدالت کا کردار نمایاں، کسی ایک فریق کے معطلی کے فیصلے سے کارروائی نہیں روکی جائے گی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم، سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ بحال، مخصوص نشستوں کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور۔ آئینی بینچ کے 7 ججز نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل 39 نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے پر برقرار۔ فیصلے کے ایک حصے میں ترمیم، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی جزوی طور پر نظر ثانی کی منظوری دی۔ الیکشن کمیشن کو 80 کاغذات نامزدگی کی دوبارہ جانچ کا کہا۔ 4 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری حکم جاری، 10 ججز کے دستخط موجود۔ 10 ارب روپے ہرجانہ کے زبانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب جمع کروا دیا۔ کہا لیگل نوٹس خواجہ حارث کے دستخط کے ساتھ گیا تو ڈاک کی رسیدیں شہباز شریف پیش نہیں کر سکتے۔ ثانوی شہادت دینے کی درخواست خارج کرنے کی استدعا۔ محرم الحرام کے دوران امن برقرار رکھنے کا مشن، اسلام آباد، چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات رہے گی۔ وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری، دستے سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔ پاکستان ایشین ٹیم سنوکر چیمپئن شپ سے باہر، سیمی فائنل میں محمد آصف اور اویس منیر کی جوڑی کو ملیشین پیئر نے 3-1 سے ہرا دیا۔ پاکستان کے محمد سجاد اور شاہد آفتاب پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہو چکے ہیں۔ کینگروز نے 3 دن میں کہانی نمٹا دی۔ آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹیسٹ 159 رن سے اپنا نام کر لیا۔ برج ٹاؤن میں میزبان ٹیم 301 رنز کے تعاقب میں 141 پر آؤٹ ہوئی۔ جوش ہیزل ووڈ کی 5 وکٹیں۔ اور ایسبورن اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی دوڑ، ٹیلر فرٹز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ امریکی کھلاڑی نے سیمی فائنل میں اسپینش کھلاڑی کو شکست دی۔ دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کے بروکس بوائے نے اوگو ہمبرچ کو ہرا دیا۔ جرمنی میں ہونے والے ایونٹ میں ایگا شیانتک نے فائنل میں جگہ بنا لی۔